دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 14,079 ہو گئی ہے۔ اور اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر عائد پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ کابینہ قومی اور عالمی اہمیت کے مختلف امور پر غور کرے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور ہدایات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات رات اسلام آباد میں لہتراڑ روڈ پر واقع مختلف مساجد کے اپنے دورے کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کی انتظامیہ اور لوگوں کو 20 نکاتی قواعد و ضوابط میں بتائے گئے حفاظتی اقدامات پر مل کر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج دفتر خارجہ اسلام آباد میں قائم ایمرجنسی کرائسس مینجمنٹ یونٹ کے اچانک دورے کے موقع پر کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کو بیرون ملک پاکستانیوں کے کرب اور مشکلات کا بخوبی ادراک ہے جو اپنے وطن واپس آنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر خارجہ کو بتایا گیا کہ اب تک بیرون ملک پھنسے 11,529 پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ 62,709 اندراج شدہ شہری بیرون ملک سے واپسی کے منتظر ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 14,079 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 5,640، سندھ میں 4,956، خیبر پختونخوا میں 1,984، بلوچستان میں 853، گلگت بلتستان میں 320، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 261 اور آزاد کشمیر میں 65 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کرونا وائرس سے اب تک 3,233 مریض صحت یاب، جبکہ 20 نئی اموات کے ساتھ جاں بحق افراد کی تعداد 301 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے اموات کی مجموعی تعداد 2,11,330 ہو گئی ہے، جبکہ 30 لاکھ سے زائد افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک 9,21,147 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس سے صحت کی معمول کی خدمات بالخصوص بچوں پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرو ایڈھنم گیبریسس نے ایک بیان میں کہا کہ اس وبا کی وجہ سے سرحدی بندشوں کے نتیجے میں 21ویں صدی میں دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینز کی قلت کی خبریں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افریقی صحارا میں ملیریا کے مریضوں کی تعداد بھی 2 گنا ہو سکتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر عائد پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ قابض حکام کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر عائد پابندیوں کے باعث ماہرین صحت کو معلومات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر امریکی کانگریس کے رکن آندرے کارسن نے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار ہمدردی کیا ہے، جنہیں خود کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے مودی حکومت کی جانب سے عائد کالے قوانین اور پابندیوں کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں رواں برس جنوری سے اب تک لڑائی کے دوران 150 سے زیادہ بچوں سمیت تقریباً 500 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔
عالمی ادارے کی ایک رپورٹ میں گزشتہ ماہ کے دوران پرتشدد واقعات میں بڑے پیمانے پر اضافے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ توقع کی جا رہی تھی کہ افغان حکومت اور طالبان تنازعات کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات شروع کریں گے اور افغانستان میں کورونا کے اثرات سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوششوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان اور افغانستان کی معاونت کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ ڈیبورا لاونس نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی جنگ بندی کے لیے سیکرٹری جنرل کی اپیل سے حاصل ہونے والے موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں کی جا سکیں۔ اور امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پیلوسی نے جو بائیڈن کی امریکی صدارتی امیدوار کے طور پر توثیق کر دی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ جو بائیڈن ملک کی قیادت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور وہ ملک کی معیشت کو کورونا وائرس کی وبا سے نکالنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ترقی پسند اور آزمودہ رہنما کی ضرورت ہے جو عوام کے لیے لڑ سکے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔